وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور اے محبوب، آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں تحویل قبلہ کی حکمت بیان کی گئی کہ 17 مہینے اور 3 دن بیت المقدس کیوں مقرر کیا گیا، تو فرمایا اس کی حکمت یہ ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ 17 مہینے اور 3 دن کے بعد کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور اپنا منہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کون حضور کا سچا فرمانبردار ہے اور کون منافق ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا بھاری تھا مگر ان پر بھاری نہیں تھا جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جن کے دل ایمان سے روشن تھے اور اللہ کے حکم پر فوراً پھر گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان برباد کرے۔ یہ ایک سوال تھا کہ جن لوگوں نے 17 مہینے 3 دن تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی اور پھر وہ انتقال کر گئے، تو کیا ان کی وہ نمازیں قبول ہو گئیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے جو نمازیں ادا کی کیا دوبارہ پڑھنی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد نہیں فرمائے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے کہ نماز ایمان کی علامت ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی وہ ہو گئیں، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ آگے شاید فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ 17 مہینے 3 دن بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب جبریل امین تحویل قبلہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ دوبارہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس عمل کا ذکر فرمایا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ محبوب کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قبلہ بھی تبدیل کیا گیا اور خانہ کعبہ قبلہ بنا حضور کی رضا کے لیے، حضور کی خوشی کے لیے۔ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور رب کتنا کریم ہے، اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے محبوب ہم اس قبلے کی طرف آپ کو کر دیں گے جو قبلہ آپ پسند کرتے ہیں، جس میں آپ کی رضا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ضرور آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر قبلہ چینج ہوا۔ نماز میں آپ تھے، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز تھی۔ جہاں آج کل مدینہ شریف میں مسجد قبلتین ہے، اسی مقام پر آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت یہ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، ایک قبیلے کی جگہ تھی اور وہاں پر اس قبیلے کے لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے، تو اسے قبلتین اس لیے کہتے ہیں
کہ 2 رکعتیں آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں۔ تو چونکہ ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف منہ کیا گیا، اس لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ مسجد قبلتین میں آپ جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جہاں محراب بنی ہے، جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ پیچھے کی طرف اگر دیوار میں آپ اوپر دیکھیں تو وہاں چھوٹی سی محراب دیوار میں چھت کی طرف، دیوار کے اوپر کے حصے کی طرف بنی ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ مدینہ شریف میں قبلے کا رخ اس طرح ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں سمتیں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، اپوزٹ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رکھے تھے، 2 رکعتیں ہو گئیں تو حکم نازل ہوا کہ اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز کے دوران چل کر پیچھے تشریف لائے اور پیچھے آ کر آپ نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف کیا، اور جتنے صحابہ آپ کے پیچھے تھے سب نے اپنا رخ چینج کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی، اور جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی۔ اب سب کے منہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو گئے۔ اس وقت عورتیں بھی نماز میں تھیں اور مرد بھی نماز ادا کر رکھے تھے۔ جب عورتیں نماز میں ہوں تو اس پر حکم یہ تھا کہ مرد آگے ہوں، عورتیں پیچھے ہوں۔ تو یہاں ایسا ہوا کہ مرد پیچھے ہو گئے، عورتیں آگے ہو گئیں، کہ عورتوں کی صفیں آخر میں تھیں وہ پہلے بن گئیں اور پہلے والوں کی صفیں آخر میں چلی گئیں، تو عورتیں پیچھے ہٹیں اور مرد آگے آئے۔ سارا یہ معاملہ نماز کے اندر ہوا، کسی کی نماز پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد یہ معاملہ ہوگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو حضور کو نماز میں دیکھتے، حضور کا دیدار کرتے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل دیا تو انہوں نے حضور کے پیچھے اپنا رخ بدل دیا، حالانکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 2 رکعت کے بعد ایسا ہوگا تمہیں یہ کرنا ہے۔ حضور سے جو محبت تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نے اپنا رخ بدل دیا تو انہوں نے بدل دیا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ یہ آیت نماز کے دوران نازل ہوئی اور آپ نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔